بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے معمولات میں سے، یعنی جو رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل ہیں، ان میں سے ایک عظیم عمل جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ فلسفہ اعتکاف کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے عمل کو کیوں اختیار فرمایا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیال رہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، ایسا دین ہے جو انسان کی طبیعت اور فطرت کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہے۔ انسان کی طبیعت، فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنا وقت لوگوں میں گزارے، سبھی کے ساتھ ملے جلے اپنے معاملات کرے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ تجارت کرنی ہوتی ہے، اپنے معاملات کے حل کے لیے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کی صورتحال ہوتی ہے، ان سے بات چیت۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ سارے معاملات جائز شرعی حدود میں رہتے ہوئے ادا کرے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شخص بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے، نہ تجارت کرے، نہ کمائے، مال دولت ہر چیز سے دور ہو کر لوگوں کا محتاج ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اسلام اس چیز کے خلاف ہے۔ لیکن وہیں پر جب ہم لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں، دنیا اور مال دنیا کے حصول کے لیے ہم اگرچہ جائز حد تک بھی ہو، جب اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر نفس و شیطان کے حملے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں شیطان ہمیں ورگلانے کے لیے بہت زیادہ حربے کھیلتا ہے اور نفسانی اور دنیاوی انسان کے اوپر میل چڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی وقت ضرور ایسا ہونا چاہیے جب بندہ دنیا، مال دنیا اور معاملات دنیا سے ہٹ کر علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو اسی کے لیے جو وقت خاص کیا گیا ہے اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا۔ یعنی اسلام چونکہ درمیانی رستہ ہے، نہ تو بالکل الگ تھلگ رہنے کا حکم ہے کہ بندے کے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بالکل منجمد ہو جائیں، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل لوگوں میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ اپنے خالق کی یاد کو بھول جائیں، اپنے خالق سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے دنیاوی معاملات بھی کریں اور ساتھ میں اللہ کی یاد کے لیے بھی اپنا کچھ وقت خاص کریں۔ تو حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو دنیاوی معاملات، یعنی جو سرکار کے حکومتی معاملات تھے یا دیگر معاملات، ان سے بچا کر مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما ہوتے اور اعتکاف فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر درمیان والے 10 دن ایک ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا، یعنی وہ خیمہ مسجد میں لگایا گیا حضور کے لیے۔ پھر خیمے سے سر انور باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعتکاف کی سنت کو اختیار فرمایا، اعتکاف کا طریقہ رائج فرمایا، اس کا مقصد اصل تھا لیلۃ القدر کی تلاش۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔
تو اس کو پا لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ اب اس کی تاریخ جو ہے وہ حکمت الہی کی بنیاد پہ چھپا دی گئی، تو آخری 10 دنوں میں، یعنی رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں، آخری عشرہ جسے کہتے ہیں، اس عشرے میں کوئی نہ کوئی ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ وہ 10 دن مسلسل عبادت میں گزارے تاکہ اس رات کی عبادت کو وہ حاصل کر سکے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف آخری 10 دنوں میں کرے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق اعتکاف ایک اتنی عظیم عبادت اور نعمت ہے کہ سرکار نے اس کو تا عمر نہیں چھوڑا۔ جتنی عرصہ آپ کی زندگی مبارک رہی آپ اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ نے وصال تک بالکل اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔